نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب میں شیعی خاندان کی حکومت ظہور مہدی کی ایک علامت۔ موجودہ سعودی عرب میں شیعی خاندان کی حکومت کا حدیث کی روشنی میں ایک تطبیقی جائزہ لیتے ہیں۔ ولید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مہدی کو حکومت ملے گی اور اس کا عدل ظاہر ہوگا، پھر وہ مر جائیں گے، پھر اس کے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو عدل و انصاف کریں گے، پھر اس کے بعد بعض بادشاہ ایسے آئیں گے جو برائی اور ظلم کریں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کو حکومت ملے گی جو اہل یمن کو یمن کی طرف جلا وطن کرے گا، پھر وہاں جا کر ان سے قتال کرے گا، اور ان پر ایک آدمی امیر ہوگا جو قریش میں سے ہوگا جس کو محمد کہا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی یمن کا آدمی ہی وہ شخصیت ہوگی جس کے ہاتھ پر ملاحم یعنی عالمی جنگیں شروع ہوگی۔ پہلا بادشاہ نیک آدمی ہوگا، یعنی جو عبدالعزیز تھا وہ نیک بادشاہ تھا، پھر اسی خاندان میں بعض حکام عدل و انصاف کا معاملہ کرتے رہے اور بعض ظلم و ستم اور برائی کی حکومت کو فروغ دیتے رہے، یہاں تک انہی میں سے ایک آدمی کو حکومت ملے گی جو اہل یمن کو یمن کی طرف جلاوطن کرے گا۔ 90 کی دہائی میں فہد بن عبدالعزیز نے سعودی عرب سے یمن والوں کو جلاوطن کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا، اس دوران مدینہ سے ایک آدمی بھاگتا ہوا مکہ آئے گا، اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، لوگوں کو اصرار پر نہ چاہتے ہوئے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کرے گا، اس کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مدینہ کے قریب بیدا نامی جگہ میں دنسا دیا جائے گا۔ خسف کی یہ خبر جب عام لوگوں تک پہنچ جائے گی تو لوگ جھک تر جھک ان سے بیعت کے لیے آئیں گے۔ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء بھی بیعت کے لیے تشریف لائیں گے۔ فرمایا کہ قریش ہی کا ایک آدمی جس کے ماموزات بنو کلب سے ہوں گے، اس کے خلاف مہدی ایک لشکر بھیجے گا اور وہ لشکر ان پر فتح یاب ہوگا۔ فرمایا اس آدمی کے لیے ناکامی اور افسوس کی بات ہے جس کو بنو کلب کے غنیمت میں سے حصہ نہ ملے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا اور اسلام اپنا سینہ روئے زمین پر رکھے گا۔ امام مہدی 7 سال حکومت کرے گا، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام جعفر صادق سے کتب شیعہ میں منقول ہے، شیعہ کی کتابوں میں، کہ جو مجھے عبداللہ کی موت کی ذمہ داری دے تو میں اس کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ مہدی کا زمانہ قریب ہے۔ پھر فرمایا جب عبداللہ مر جائے گا تو پھر لوگ کسی ایک بادشاہ پر متفق نہیں ہوں گے اور تمہارے ساتھی اور تمہارے دوست یعنی امام مہدی کے علاوہ دوسرے پر باہمی جنگ و جدال کا یہ معاملہ نہیں روکے گا بلکہ آگے بڑھے گا، اور ایسے بادشاہ جو سادہ ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ مہینوں اور دنوں کے بادشاہ آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بادشاہت کا یہ معاملہ اس دوران کتنا طویل ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں، مزید طویل نہیں ہوگا۔ ظہور مہدی کی ایک علامت ترک کا تم پر حملہ کرنا ہوگا اور تمہارا وہ خلیفہ مرے گا جو زیادہ مال جمع کرتا ہے، اس کے بعد ایسا خلیفہ ہوگا جو کمزور آدمی ہوگا اور 2 سال بعد اس سے اختیارات لے لیے جائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کی علامت یہ ہوگی کہ تم پر ترک حملہ آور ہوں گے اور جو خلیفہ مال جمع کرتا تھا وہ مر جائے گا، اور اس کے بعد ایک ایسا شخص خلیفہ بنے گا جو کمزور اور ضعیف ہوگا اور انتخاب کے 2 سال بعد اس سے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے۔ روم ترک سے معاہدہ کرے گی اور پوری زمین پر جنگ شروع ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں مال جمع کرنے والا بادشاہ شاہ عبداللہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے پیچھے کئی ہزار ملین ترکہ چھوڑا، اور شاہ سلمان ایک ضعیف، کمزور اور کئی دماغی امراض میں مبتلا شخص ہے۔ ساری حکومت اس کا بیٹا محمد بن سلمان چلا رہا ہے۔ روایت میں ترک سے مراد روس ہے جنہوں نے شامی مسلمانوں پر حملہ کیا ہے۔
اور اپنی ساری لاؤ لشکر کے ساتھ آ کر مسلمانوں پر اپنی جہازوں کے ذریعے بمباری کر رہے ہیں، اور اس بارے میں امریکہ اور یورپ سے معاہدہ کیا ہے۔ اہل یمن اور سعودی عرب کے درمیان لڑائی اور قتل و قتال ہوگی، جس میں غلبہ اور فتح اہل یمن کو ہوگی۔ اس کے بارے میں روایت ہے، ولید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مہدی کو حکومت ملے گی اور اس کا عدل ظاہر ہوگا، پھر وہ مر جائیں گے، پھر اس کے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو عدل و انصاف کریں گے، پھر اس کے بعد بعض ایسے بادشاہ آئیں گے جو برائی اور ظلم کریں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کو حکومت ملے گی جو اہل یمن کو یمن کی طرف جلا وطن کرے گا، پھر وہاں جا کر ان سے قتال کرے گا، اور ان پر ایک آدمی امیر ہوگا جو قریش میں سے ہوگا، جس کو محمد کہا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی یمن کا آدمی ہی وہ شخصیت ہوگی جس کے ہاتھ پر ملاحم یعنی عالمی جنگیں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں وہ زمانہ پاتا تو میں اہل یمن کے ساتھ ہوتا اور غلبہ انہی کا ہوگا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خزانے پر ایک خلیفہ کے 3 بیٹے آپس میں لڑیں گے، پھر یہ خزانہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا، یا یہ فرمایا کہ پھر یہ حکومت ان میں سے کسی کو نہیں ملے گی، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جو تم سے اس طرح لڑیں گے جو اس سے پہلے کس نے نہیں لڑا ہوگا، پھر اس نے ایک ایسی بات کی جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا جب تم یہ سنو تو آ کر اس کی بیعت کر دو، اگرچہ گھٹنوں کے بل کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ خزانے سے مراد پیٹرول اور دار سے مراد کعبہ ہے۔ موجودہ حالات میں جزیرۃ العرب بلاد الحرمین میں شاہی خاندان کے درمیان حکومت پر باہمی قتل و قتال اور لڑائیاں مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے چند آیات اور علامات ظاہر ہوں گے۔ ایک حجاز میں مسجد الاکبر یعنی مسجد حرام کی حکمرانی کے لیے اس کے گرد و پیش میں کئی جھنڈے باہمی قتل و قتال کریں گے، جس میں بعض جھنڈے غالب ہو کر بلند اور بعض مغلوب ہو کر نیچے ہوں گے، ان میں کوئی ایک جھنڈا بھی ہدایت یا پتہ حق کا نمائندہ نہیں ہوگا۔ علامہ ابن کثیر نے النہایہ میں لکھا ہے کہ حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں کنز سے مراد خانہ کعبہ کا خزانہ ہے، جس کے حصول کے لیے ایک ہی خاندان میں خلفاء کے اولاد لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، اور حتیٰ کہ آخری زمانے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت کعب سے روایت ہے جب رمضان میں 2 تیز زلزلہ نما جھٹکے شروع ہوں گے تو اس کے بعد ایک ہی گھر کے 3 افراد نکلیں گے، ان میں سے ایک بادشاہت کو ظلم و جبر سے طلب کرے گا، دوسرا سکون اور وقار کے ساتھ طلب کرے گا، اور تیسرا قتل و قتال سے طلب کرے گا، اور اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس دوران فرات کے کنارے ایک بڑا لشکر مال پر لڑائی کرے گا، جس میں سے ہر 9 میں سے 7 لوگ مر جائیں گے۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ شامی فتنہ کے بعد مشرقی فتنہ ہوگا، جس میں بادشاہ کی ہلاکت اور عربوں کی ذلت ہوگی، یہاں تک اہل مغرب نکل آئیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 5 اہل بیت سے مر جائے تو پھر قتل عام ہوگا، کہ 7 مر جائے پھر حالات اسی طرح ہوں گے، یہاں تک کہ امام مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ جب 7 مر جائے، لوگوں نے پوچھا کہ ہرج سے کیا مراد ہے، تو جواب دیا کہ اسی طرح قتل، اور کنز الاعمال میں یہ اضافہ ہے یہاں تک کہ 7 مر جائے، لوگوں نے پوچھا کہ ہرج سے کیا مراد ہے، جواب دیا فتنے، یہاں تک کہ امام مہدی کی حکومت قائم ہو جائے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرمایا تم اس وقت تک کشادگی نہیں دیکھو گے یہاں تک کہ ایک ہی آدمی کے سلب سے 4 بادشاہ آ جائے، جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو پھر حالات کے درست ہونے کی امید ہے۔ اب ہم سعودی عرب کے شاہی خاندان کی بادشاہت کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود، دوسرا سعود بن عبدالعزیز آل سعود کا بیٹا، تیسرا فیصل بن عبدالعزیز، چوتھا خالد بن عبدالعزیز، پانچواں فہد بن عبدالعزیز، چھٹا عبداللہ بن عبدالعزیز، اور 7واں سلمان بن عبدالعزیز۔
عبداللہ بن عبدالعزیز وہ اس خاندان کا پانچواں بادشاہ جس کی حکومت کے بارے میں سے اشارات ملتے ہیں کہ اس کی موت کے بعد اختلافات شروع ہوں گے اور شاہی خاندان میں لڑائی اور قتل و قتال شروع ہو جائے گی اور لوگ کسی ایک بادشاہ پر متفق نہیں ہوں گے اور سالہات سال حکومت کرنے والے بادشاہ چلے جائیں گے۔ ساتواں بادشاہ سلمان شاہی خاندان میں چھٹا بادشاہ اور خاندان میں ساتواں بادشاہ ہے۔ سلمان شاہی خاندان میں چھٹا اور خاندان میں ساتواں بادشاہ ہے، جس کی طرف آثار میں اشارات ملتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی مہینوں اور دنوں کی حکومت شروع ہو جائے گی اور شاہی خاندان کسی ایک شخص پر متفق نہیں ہوگا۔ اس سے انتظامات حکومت لے لیے جائیں گے یا 2 سال بعد مر جائے گا اور وہ ایک کمزور اور ضعیف آدمی ہے۔ امام نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رمضان میں سخت چیخ والا آواز ہوگا۔ اس سخت آواز کے ڈر سے باکرہ عورتیں اپنے پردہ نشین جگہوں سے نکلیں گی اور شوال میں جنگ کی آوازیں ہوگی اور ذوالقعدہ میں قبائل ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے جائیں گے اور ذی الحجہ میں خون بہنا شروع ہو جائے گا اور محرم کا تمہیں کیا علم ہے؟ اور یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا اور کہا ان لوگوں کی حکومتوں کا خاتمہ اسی مہینے میں ہوگا۔ یہ روایت حجاز میں آخری زمانے میں قائم حکومت کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ نشانیاں شروع ہو جائے گی اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ واللہ اعلم، باقی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کیسا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ بغیر امام کے اکٹھے حج اور عرفہ کریں گے۔ حج کے دوران اچانک مینا میں قبائل کے درمیان لڑائی چڑھ جائے گی۔ اس خونریز جنگ میں اموات کی کثرت کی وجہ سے خون مینا کے ٹیلوں تک پہنچ جائے گا۔ ان حالات کی وجہ سے لوگ اپنے درمیان سب سے بہترین امام مہدی کی طرف رجوع کریں گے اور وہ کعبہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چمٹائے ہوئے زار و قطار رو رہے ہوں گے۔ فرمایا گویا کہ میں اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ انہیں بیعت کے لیے ایک بار پھر درخواست کریں گے تو وہ کہیں گے کتنی بار تم اپنے کیے گئے وعدوں کو توڑ چکے ہو، مسلمانوں کا کتنا خون ناحق تم بہا چکے ہو۔ اس کے بعد امام مہدی نہ چاہتے ہوئے لوگوں کے اصرار پر بیعت کریں گے، اے مخاطب اگر تم اسے پاؤ تو اس کی بیعت کرو کیونکہ یہ زمین اور آسمان مہدی کا لقب پایا ہوا